امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ کائنات میں پیدا ہونے والا ہر باشعور انسان جو اس دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے آغاز اور انجام پر تدبر کرتا ہے، دنیا میں موجودہ مختلف نظاموں کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے موجودہ نظام انسانیت کا خون چوسنے والے دکھائی دیتے ہیں اور وہ موجودہ نظاموں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عادلانہ نظام ہونا چاہیے جو ان ظالمانہ نظاموں کو ختم کر دے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر بڑا نظام اچائی کے نعرے کے ساتھ آیا اور بعد میں خود ایک طاغوت کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک عادلانہ حکومت کا خواب انسانی خواب ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے ایک ایسی حکومت کے منتظر ہے جس کی بنیاد الہی اصول پر ہو، جیسے نہ صرف انسانی فطرت قبول کرے بلکہ جس کا تقاضا انسانی فطرت کرے۔ اس مثالی نظام حکومت کے بارے میں ہر الہامی مذہب نے بات کی ہے اور بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ایک ایسا شخص اس دنیا میں آئے گا جو اس دنیا کے نظام کو اس انداز میں تبدیل کرے گا تو اس دنیا ہر انسان یہ کہے اٹھے گا، ہاں یہ عدالت ہے۔ وہ گروہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی حکومت عادلانہ کا تصور رکھتے ہیں، ان کو بھی خواہش ہے کہ ایسے حکومت قائم کیا جائے یا اس کے لیے کوشش کیا جائے جس میں تمام انسانوں کو انسانی بنیادوں پر برابری میسر ہو، جس میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، جس میں تمام انسان وسائل سے یکساں مستفید ہو رہے ہو۔ ایسے گروہ بھی ہماری نقطۂ نظر سے دراصل امام مہدی اور ان کی حکومت کی ہی منتظر ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گے ان کی تکمیل کے دوران ہی نصارہ فتح ممالک عالم کا ارادہ کر کے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور بے شمار ممالک پر قابو حاصل کرنے کے بعد ان پر حکمرانی کریں گے۔ اس زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکمرانی کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ سادات کی وجود سے ختم کر دیا جائے اور نسل محمدی کا ایک فرزند بھی باقی نہ رہے۔ چنانچہ وہ سادات کو نہایت بے دردی سے قتل کرے گا۔ پھر اس دوران میں بادشاہ روم کو نصارہ کا ایک فرقہ سے جنگ کرنا پڑے گی۔ شاہ روم ایک فرقہ کو ہم نوا بنا کر دوسرے فرقے سے جنگ کرے گا اور شہر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا۔ پھر وہ نصارہ کی دوسری فرقے کی معاونت سے فرقہ مخالف کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، یہاں تک کہ اسلام کی زبردست فتح نصیب ہوگی۔ فتح اسلام کے باوجود نصارہ شہرت دیں گے، اس پر نصارہ اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور نصارہ غالب آ جائیں گے۔ بادشاہ اسلام قتل ہو جائے گا اور ملک شام پر بھی نصرانی جھنڈا لہرائے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچا کر مدینہ کی طرف کوچ کریں گے اور نصرانی اپنی حکومت کو وسعت دیتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ مسلمان اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت وہ گروہ در گروہ سارے عالم میں امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور ان کو جانیں بچ سکے، اور عوام ہی نہیں بلکہ قطب، ابدال اور اولیاء جستجو میں مشغول اور مصروف ہوں گے۔ یہ نگاہ آپ مکہ معظمہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ علماء کا ایک فرقہ کا کہنا ہے کہ آپ قریہ قرع سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ سے ظہور فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، امام مہدی قریہ قرع جو مدینہ کی طرف مکہ 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، یہاں سے نکل کر مکہ معظمہ سے ظہور ہوگا۔ وہ ذرا پینک ہوں گے اور عمامہ باندھے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے اور ہوا اس کو ساری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا۔ ایک منادی آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا، یہ امام مہدی ہے جو اللہ کی خلیفہ ہے، لہٰذا تم ان کو اتباع اور پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اخلاق اور آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل اور صورت میں پورا مشابہ نہیں ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی
کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی مجھ سے ہے، چوڑی پیشانی والے اور اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ امام مہدی کا ظہور ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے۔ وہاں اولیاء حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، آپ انکار فرمائیں گے۔ غیب سے ندا آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ امام مہدی ہے، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ کی دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر اور برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔